میاں بیوی کے درمیان جب وہ تیسرا آتا ہے نا، بڑا کام خراب ہوتا ہے۔ سائرہ اپنے ہی شوہر کی معشوقہ کی ڈاکیہ بن گئی۔ اس کا شوہر اس کو دیتا، رکا جاؤ میری معشوقہ کو دیکھ کے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائرہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ سائرہ خود بہت پریشان تھی، اولاد ہو جائے نا تو ماں سیکیور ہو جاتی ہے۔ سائرہ کی ساس نہ اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے رہتی تھی، میری بہو تو بانجھ ہے، پتہ نہیں میں بچے کا پوتے کا منہ دیکھے بغیر دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گی۔ وہ خاندان کی جتنی بڑھیا ہوتی ہیں نا، بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، سب کٹھی ہو کے ایک ہی بات کرتی ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی ہاٹ ٹاپک تھا کہ تیری بہو جون سی بانجھ ہے، پتہ نہیں بچہ کب ہوگا، کب خوشخبری آئے گی، کب منہ میٹھا کرائے گی، یہی بات چلتی رہتی۔ سائرہ بہت پریشان تھی۔ سائرہ کو یہ خوشی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، اس کا شوہر بڑا ہمدرد تھا۔ تو سائرہ کی ساس نے اکثر کہتی رہتی تھی میں اپنے بیٹے کی نا اور شادی کر دوں گی۔ سائرہ بات سن کے تنگ آ چکی تھی، اپنی ساس سے کہتی ہے ایک دن تنگ آ کے، آپ کو شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی، کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سائرہ کو یہ تھا کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے، وہ انکار کر دے گا۔ اس کا شوہر جو کاشف ہے نا، وہ کہتا ہے جیسے سائرہ کی مرضی، سائرہ خوش ہے اس بات میں تو شادی کر لیتے ہیں۔ سائرہ کو بہت دکھ لگا کہ میرا شوہر ہی، اس کے اندر دل میں پہلی چوٹ تھا، وہ پہلی راضی تھا اس بات میں۔ اب یہ بات چلی رہی ہے، اس کی سائرہ کی ساس نا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تمہاری جو خالہ کی ہے نا، خالو کی پوسٹنگ یہاں پہ ہو گئی ہے اسی شہر میں، ملنا نہ جا کے۔ جب اتنا کہا تو کاشف کے چہرے پہ نا ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ کاشف جو ہر وقت بجھا بجھا رہتا، کمرے میں میاں بھی ہوتے سائرہ اور کاشف، لیکن نوک جھوک ہوتی، ایسے ہوتے ہیں اجنبی ہیں، خوشی تو تھی نہیں ان کے پاس، ہر وقت ایک ہی بات تھی، پتہ نہیں بچہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو سائرہ جو تھا نا، کاشف اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھے، سائرہ بڑی خوش ہوئی، چلو خالہ اس کی آ گئی ہے، اس مل کے آئیں گے، خوش ہو جائے گا۔ اگلے دن گئے خالہ کے گھر میں، جب دروازہ کھولا ہے اندر ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کیا تھی؟ اس کی جو خالہ کی بیٹی، اس کو دیکھ کے تو کاشف اتنا خوش، کہتا ہے جہاں تم تو پہلے سے بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ اب بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف ہو، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ بیوی حیران پریشان، اور نہ سائرہ اور جہاں وہ کیا نام ہے جہاں اور کاشف ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی۔ جہاں کاشف کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، اس کو دکھاتی ہے دیکھو میں نے یہ فائن آرٹس میں یہ کیا تھا، مجھ کو یہ ایوارڈ ملا تھا، یہ دیکھو یہ پینٹنگ چیک کرو، میں یہ چیک کرو۔ وہ سائرہ پورے گھر میں اجنبی بیٹھی ہے وہاں پہ۔ وہ اس کے بعد کھانا بننے لگ پڑا، سب کھانا کھانے مصروف ہیں۔ اسے پہلے ہی نا جہارا نے کافی بنائی، بڑا سا مگ لیا ہے کاشف کے لیے، اپنے لیے، میں نے آپ کے لیے ہارڈ کافی بنائی ہے، یہ والی بلیک والی، آؤ چلے وہ چھت پہ جا کے پی کے آتے ہیں۔ وہ دونوں جناب چھت پہ چلے گئے۔ ان کی ماں کیا ہوتی، خالہ کہتی ہے بچپن میں نا اسی طرح تھے، تو بڑا پیار تھا ان کا۔ ابھی یہ بیوی ہے، اس کے تو جناب سینے پہ سانپ لوٹے، کروں تو کیا کروں، کھانا کھائیں کہ نوالا نہ گزرے نیچے، ان کو آواز دیں کھانا کھا لیں، کھانا کھا لیں۔ بڑی مشکل سے جناب ہنسوں کا جوڑا نیچے آیا، بات بات پہ ہنس رہے ہیں، باتیں جناب، ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ بیوی دیکھی جا رہی ہے کر کیا رہا ہے میرا شوہر۔ وہاں سے کھانا کھانے کے بعد پھر یہ دونوں واک پہ نکل گئے۔ واک پہ گئے ہیں لانگ پیدل ہی، اور واک پہ جناب کہیں لاسٹ میں دکان تھی آئس کریم کی، وہاں سے آئس کریم لے کے کھاتے، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے آ رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک نا سائرہ اپنے پرانے عاشق کو ایک گفٹ دیتی ہے۔ گفٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی چوڑی ہوتی ہے نا، کہتی ہے ایک چوڑی ہے میری نشانی ہے پیار کی، تم رکھ لو۔ وہ جناب پینٹ کی جیب میں چوڑی رکھی ہوتی ہے۔ گھر میں آتے ہیں، سارا اپنے شوہر سے لڑنا بیٹھ جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تم تو بڑے مذہبی تھے، بڑے مطلب تہذیب والے تھے، وہاں پہ اتنا فری ہو گئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بات کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے مجھے کہا تھا نا دوسری شادی کی، اگر میں جہاں شادی کر لوں تو کیسا رہے گا؟ یہ میری پہلی محبت ہے، میں اسے پہلے سے بچپن سے پیار کرتا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا، بس جوڑے اوپر لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ بناتا ہے جوڑے، تمہارے ساتھ میرا نصیب تھا، اس لیے تمہاری ساتھ شادی ہو گئی۔ اب بیوی اور پریشان کہ میں تو بھی ہاں ہی کہا تھا، یہاں تو پورا جناب معاملہ ریڈی بیٹھا۔ اب نا وہ کہتا ہے کہ تم نا جہاں بارہ کے بارے میں ذہن بنا لو اپنا کہ یہ تمہاری سوکن ہوگی۔ آپ کو پتا سوکن کا لفظ کیا ہے؟ جو جہاں پہ بھٹی میں چنگاری نکلتی ہے، ایک چنگاری، اس کو ایک کن کہتے ہیں۔ وہ 100 چنگاریاں اکٹھی ہوں تو ان کو 100 کن کہتے ہیں، یہ اتنی چنگاریاں۔
سوکن اس کو کہتے ہیں۔ اب کچھ دن بعد نا ایک فنکشن آ گیا، شادی آ گئی رشتہ داروں میں، سائرہ بھی تھی، اس کا شوہر کاشف بھی تھا وہاں پہ جناب۔ جہارہ بھی ہوئی تھی۔ جہارہ کو دیکھے تو شوہر اس کا لٹو ہو ہی جائے اسے، اس کو پلیٹ میں ڈال کے چاول دے رہا ہے، کبھی بریانی دے رہا ہے، کولڈ ڈرنک کھول کے دے رہا ہے، ٹشو پکڑا رہا ہے، کہیں کبھی اس کا منہ خود ہی صاف کر رہا ہے۔ بیوی حیران پریشان۔ باتوں باتوں میں کسی بات پہ تکرار ہو گئی، جہارہ ناراض ہو گئی، وہ تو پریشان، کاشف کا ٹائم پاس نہ ہوئے، اپنی فنکشن کے اندر ہی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے میں فون کر رہا ہوں، فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی، یہ میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں، یہ لیٹر لکھ کے دیا، اس کو کھولنا نہیں ہے، جاؤ میری جو معشوقہ ہے نا اس کو دیکھ کے آؤ۔ بیوی کو اتنا غصہ آیا، بیوی کیا سوچتی ہے میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی کہ میں اس کا لیٹر دے کے جاؤں۔ آخر بیوی کو کرنا پڑا، وہ خط لے کے جاتی ہے جہارہ، آرا کے پاس وہ خط دیتی ہے۔ جہارہ خط پڑھنے کے بعد اسے بلاتی ہے، رکا لکھ کے دیتی ہے۔ اب اس کی معشوقہ، شوہر کی معشوقہ رکا لکھ کے دے رہی ہے، وہ رکا لے کے جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس، وہ پڑھتے ہیں تو دونوں میں پھر جناب چہرے پہ اسمائل آتی ہیں، پھر دونوں کٹھے، ہنسوں کا جوڑا، گپ شپ ہو رہی ہے۔ پورے فنکشن میں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، بس وہ دونوں علیحدہ ہی ہیں، کسی کا دھیان اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن بیوی کا دھیان تو ہے نا۔ اور وہاں پہ جناب گپ شپ کرتے کرتے گھر آئے، واپسی میں نا اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو سائرہ، اگر ہماری شادی ہو گئی، ہم ہنی مون پہ جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، تم کو لے کے نہیں جائیں گے، تم ناراض مت ہونا۔ اگر کبھی شادی کے بعد تمہارا کوئی جوڑا پہن لے، تمہارا کوئی سیٹ پہن لے تو ناراض مت ہونا۔ شادی کے بعد میں اس کو ٹائم دوں، گھومنے پھرنے جائیں، کہیں بھی کھانے جائیں، ہم اکیلے جائیں گے، تم کو لے کے نہیں جائیں گے، تم ناراض مت ہونا۔ اب ناراض کیوں نہ ہو، عورت ہے، وہ کا دل کے تو میں کاٹ دوں دونوں کو، یا خود مر جاؤں، عید کو مار دوں۔ اب جب سارا اتنا معاملہ پروان چڑھ رہا تھا، آگ دونوں طرف لگی ہوئی تھی، اب نہ کاشف سے رہا نہ گیا، امی ابو کے پاس بیٹھ کے آتا ہے کہ آپ نے شادی تو کرنی ہے، تو جو میری کزن ہے پرانی خالہ کی بیٹی جہارہ، اس سے کر دے میری شادی۔ ماں باپ بھی بڑے خوش، وہ جناب اگلے دن چلے گئے، رشتہ لے کے گئے۔ یہ جناب گھر میں تیار بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے شیروانی کس کلر کی ہوگی، کہاں سلواؤں گا، کس طرح کا ویڈنگ کا پروگرام ہوگا، ہونی مون پہ کہاں جائے گا، یہ گھر میں پلان کر رہا ہے، ہر چیز تیار کر کے بیٹھا ہے۔ ماں باپ پائے منہ لٹکائے ہوئے، کہتے ہیں بیٹا انہوں نے تو جہارہ کی منگنی کر رکھی ہے، جلدی شادی کرنے والے ہیں، تو تم نے تو لیٹ کر دیا۔ کاشف کا جناب وہی دوبارہ سیڈ سانگ پہ آ گیا، روم بند، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اس کی بیوی سمجھاتی ہے کہ ہوا کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہو، جو ہو آپ نے شادی کرنی کی اور کر لیں، میں کون انکار کر رہی ہوں۔ کہتا ہے مجھ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے، مجھ کو اس بات کا دکھ ہے کہ جہارہ کے ساتھ میں اتنے دن سے گھوم رہا ہوں، گپ شپ کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم جناب واک کر رہے ہیں، کبھی مل رہے ہیں، تو مجھے ایک بار بھی اس نے بتایا نہیں، بھنک نہیں لگنے دی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس نے جناب جہارہ کو فون کیا، جہارہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ جہارہ کہتی ہے کیا کروں، میں ماں باپ کی عزت کے آگے مجبور تھی، انہوں نے رشتہ کر دیا زبردستی، میں کیا کر سکتی تھی، جیسے تم مجبور تھے اس وقت۔ یعنی عورت کا بدلہ جو سا نا کبھی بھی لینے کا جو ہوتا ہے نا، اس کا انداز وہ بدلتا نہیں ہے، وہ سانپ کی طرح جو سا نا موقع لے کے بیٹھی رہتی ہے، ڈسنا ہے ہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب کاشف جوان تھا اور جو جہارہ جوان ہو رہی تھی، ان دونوں میں بڑا پروان چڑھا تھا، پیار ان کا، دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو کاشف کا جنا رشتہ ادھر ہو گیا سائرہ کے ساتھ۔ کاشف نے کہا جی مجبور ہوں ماں باپ کے ہاتھوں، تو لہٰذا ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ اب جب وہ سنا کہ جو میں نے کیا تھا آج مجھ سے بدلہ لیا اس نے، کاشف خاموش ہو جاتا ہے، کاشف سمجھ جاتا ہے کہ پوری گیم اس نے جان بوجھ کے کیا میرے ساتھ۔ کاشف جناب دکھی رہنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے دکھ شک مت کریں، سارے کام ہو کے دیکھ لیے، آپ کو موقع ملا وہ بھی چلا گیا، ہم اپنی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں اولاد ہو۔ آخر بجھا بجھا کاشف کو ساتھ لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اسے ٹریٹمنٹ کرائی ہے۔ اس نے کہا جی آپ دونوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، قدرتی مسئلے ہیں، کچھ میڈیکل ایشو ہیں، وہ حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا آپ کو۔ وہ 2-4 مہینوں کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے، اس کے بعد وہ جناب اس وقت سائرہ 3 بچوں کی ماں ہے، پہلے بیٹا ہوا، پھر بیٹی ہوئی، پھر بیٹا ہوا۔ نا امیدی کفر ہے، باقی آپ کو لازمی ٹریٹمنٹ کرانا پڑتی ہے ڈاکٹروں کے پاس، بہت سے مسائل ہیں عورتوں کے جو عورتیں جانتی ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے آپ کو۔
تو یہ تھی جناب دوسری عورت کی کہانی، اور سائرہ بڑی خوش ہو گئی، اور کبھی کبھی جب نا اپنے شوہر کو جہاں کے نام لے کر نا تنگ کرتی رہتی ہے، اس کے پاس ایک اچھا ٹاپک مل گیا شوہر کو ستانے کے لیے۔ آپ کو کیسی کہانی لگی اپنی رائے دیجیے کمنٹ باکس میں۔ باقی میں اپنا موبائل نمبر بھی ٹیگ کروں گا، جس کو اگر میسیج کرنا ہو، کسی پاس کہانی ہو تو مجھ کو اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی غصہ نکالنا ہو کسی کو، کسی بات پہ کوئی میں ایسی غلط بات کر دی ہو، تو اس پہ آپ مجھ کو میسیج کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔